میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، آج کی ویڈیو کا کیا عنوان ہے؟ آج ہم نے کون سا قرآنی واقعہ سننا ہے؟ کون سے قرآنی واقعے سے درس حاصل کرنا ہے؟ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، آج ایک عظیم الشان جنگ کا ذکر کرنا ہے، ایک عظیم مارکے کی بات کرنی ہے۔ ایک ایسی بھی جنگ اس دنیا میں ہوئی جس میں سپاہیوں کے ساتھ ساتھ 5000 فرشتے بھی نازل ہوئے۔ جی ہاں، اسلامی تاریخ کا ایک سنہرا باب۔ آج بات ہوگی غزوہ بدر کی۔ یہ وہ جنگ ہے جس میں مسلمانوں کی مدد کے لیے اللہ پاک کی طرف سے 5000 فرشتے میدان جنگ میں آئے۔ یہ کب آئے، کیسے آئے، کس وجہ سے آئے، اور اس میدان میں ان کے تشریف لانے کے بعد اس جنگ کے نقشے کا کیا بنا؟ آئیے قرآن سے یہ واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتی ہوں۔ اس سے پہلے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ نے اسلامک آئیکن سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آپ ہمارے چینل کی تمام نئی آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، اسلامی ہسٹری کا، اسلامی تاریخ کا ایک سنہرا باب ہم کو، ہمارے گھر والوں کو اور ہمارے بچوں کو بھی ان تمام سنہری واقعات کے بارے میں ضرور معلومات ہونی چاہیے۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، جنگ بدر کفر و اسلام کا ایک مشہور ترین مارکہ ہے۔ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری میں مکہ اور مدینے کے درمیانی مقام بدر میں یہ جنگ ہوئی۔ اس لڑائی میں تعداد اور اسلحے کے لحاظ سے مسلمان بہت ہی کمتر اور پست حالی میں تھے۔ مسلمانوں میں بوڑھے، جوان، بچے اور انصار و مہاجرین کل مل کر 313 مجاہدین اسلام علم نبوی کے زیر سایہ کفار کے ایک عظیم لشکر سے نبردآزماں تھے۔ سامان جنگ کی قلت کا یہ عالم تھا کہ پوری اسلامی فوج میں 6 زرہیں اور 8 تلواریں تھیں، اور کفار کا لشکر تقریباً 1000 نہایت ہی جنگجو اور بہادروں پر مشتمل تھا، اور ان بہادروں کے ساتھ ساتھ 100 بہترین گھوڑے، 700 اونٹ اور قسم قسم کے مہلک ہتھیار تھے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی گھبراہٹ اور بے چینی ایک قدرتی بات تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات بھر جاگ کر خدا عزوجل سے لو لگائے مصروف دعا تھے کہ الہی، اگر یہ چند نفوس ہلاک ہو گئے تو پھر قیامت تک روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والے نہ رہیں گے۔ دعا مانگتے ہوئے آپ کی چادر مبارک دوش انور سے زمین پر گر پڑی اور آپ پر رکت طاری ہو گئی، یہاں تک کہ آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے یار غار تھے۔ آپ کو اس طرح بے قرار دیکھ کر ان کے دل کا سکون اور قرار جاتا رہا۔ انہوں نے چادر مبارک کو اٹھا کر آپ کے مقدس کندھے پر ڈال دیا اور آپ کا دست مبارک تھام کر بھرائی ہوئی آواز میں بڑے ادب کے ساتھ عرض کیا، حضور اب بس کیجئے، اللہ تعالیٰ ضرور اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ اپنے یار غار صدیق جانثار کی گزارش مان کر آپ نے دعا ختم کر دی۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، دعائے مصطفیٰ ہو چکی ہے، صبح جنگ کا سماں ہے، اور اس جنگ میں 313 مسلمانوں کے سامنے 1000 کا لشکر جرار ہے۔ اس جنگ کا کیا نتیجہ نکلا؟ اس صبح ایسا کیا ہوا کہ آج بھی بیان کریں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ معزز ناظرین، صبح کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آیات جہاد کی تلاوت فرما کر ایسا ولولہ انگیز واز فرمایا کہ مجاہدین کی رگوں میں خون کا قطرہ قطرہ جوش و خروش کا سمندر بن کر طوفانی موجیں مارنے لگا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی کہ اگر صبر کے ساتھ تم مجاہدین میدان جنگ میں ڈٹے رہے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کی فوج بھیج دے گا۔ چنانچہ 5000 فرشتوں کی فوج میدان جنگ میں اتر پڑی، اور دم زدن میں میدان جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجرین کا جھنڈا لہرا رہے تھے، اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار کے علم بردار تھے۔ کفار کے 70 آدمی قتل ہو گئے اور 70 گرفتار ہوئے، باقی اپنا سارا سامان چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ کفار کے مقتولین میں قریش کے بڑے بڑے نامور سردار جو بہادری اور سپاہ گری میں یکتائے روزگار تھے، ایک ایک کر کے سب موت کے گھاٹ اتار دیے گئے، یہاں تک کہ کفار قریش
कुरैश की लश्करी ताकत ही फना हो गई। मुसलमानों में कुल 14 खुशनसीबों को शहादत का शर्फ मिला, जिनमें 6 मुहाजिर और 8 अंसार थे, और मुसलमानों को बेशुमार माले गनीमत मिला जो कुफार छोड़कर फरार हो गए थे। अल्लाह ताला ने जंगे बदर और फरिश्तों की फौज का तस्करा कुरान मजीद की सूरह आले इमरान की आयत नंबर 123 और 124 में इन लफ्ज़ों के साथ फरमाया। तर्जुमा कंजुल ईमान, और बेशक अल्लाह ने बदर में तुम्हारी मदद की जब तुम बिल्कुल बेसरो सामान थे, तो अल्लाह से डरो कि कहीं तुम शुक्रगुजार हो। जब ए महबूब तुम मुसलमानों से फरमाते थे, क्या तुम्हें ये काफ़ी नहीं कि तुम्हारा रब तुम्हारी मदद करे 3000 फरिश्ते उतार कर? हाँ, क्यों नहीं, अगर तुम सब्र तकवा करो और काफिर इसी दम तुम पर आ पड़े तो तुम्हारा रब तुम्हारी मदद को 5000 फरिश्ते निशान वाले भेजेगा। और ये फतह अल्लाह ने ना की मगर तुम्हारी खुशी के लिए, और इसीलिए कि उससे तुम्हारे दिलों को चैन मिले, और मदद नहीं बल्कि अल्लाह गालिबे हिकमत वाले के पास है। मेरे इस्लामिक आइकॉन के नाजरीन, हमें इस्लामी तारीख के इस अजीम मार्के से क्या दर्स मिला? जंग बदर में मुसलमानों की तादाद और सामान्य जंग की किल्लत के बावजूद फतेह मुबीन ने मुसलमानों के कदमों का बोसा लिया। इससे ये सबक मिलता है कि फतह कसरत तादाद और सामान्य जंग की फरावानी पर मौकूफ नहीं, बल्कि फतह का दारोमदार नुसरत खुदाबंदी पर है कि वो जब चाहता है तो फरिश्तों की फ़ौज आसमान से मैदान जंग में उतार कर मुसलमानों की इमदाद व नुसरत फरमा देता है। और मुसलमान किल्लत तादाद और सामान्य जंग ना होने के बावजूद फतहमंद होकर कुफ़ार के लश्करों को तहस नहस करके फना के घाट उतार देते हैं। मगर अल्लाह ताला ने उसके लिए 2 शर्तें रखी हैं, एक सब्र और दूसरा तकवा। अगर मुसलमान सब्र तकवा के दामन को थामे हुए खुदा की मदद पर भरोसा करके जंग में अड़ जाए तो इंशाअल्लाह हमेशा और हर महाज पर फतेह मुबीन मुसलमानों के कदम चूमेगी और कुफार शिकस्त खाकर राह फरार इख्तियार करेंगे या मुसलमानों की मार से फना होकर फिन्नार हो जाएंगे। बस ज़रूरत है कि मुसलमान सब्र तकवा के हथियारों से लेस होकर खुदा की मदद का भरोसा करके कुफार के हमलों का मुकाबला करने के लिए मैदान जंग में इस्तकामत का पहाड़ बनकर खड़े रहें और हरगिज़ तादाद की कमी और सामान्य जंग की किल्लत और कसरत की परवाह ना करें, क्योंकि फरमाने खुदाबंदी है कि मदद फरमाने वाला तो बस अल्लाह ही है। सच कहा है कहने वाले ने, काफिर हो तो तलवार पे करता है भरोसा, मोमिन हो तो बेतैग भी लड़ता है सिपाही। मेरे इस्लामिक आइकॉन के नाजरीन, अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो क्लिप में कोई और कुरानी किस्सा लेकर हाजिर होंगे।